الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدائش کے بعد ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے جو درکار چیزیں تھیں، ضرورت کی چیزیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو مہیا فرمایا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا بے شمار سلسلہ اس دائرے پانی میں بھیجا، اور ایک دستور کے طور پر، ایک کانسٹیٹیوشن کے طور پر، ہدایت کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارا معاشرہ کیسا ہو، ہم کیسے ہوں، ہمارا ماحول کیسا ہو، اللہ رب العالمین نے آیات کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے اندر اس کی عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ جیسی عظیم نعمت جو ہم مسلمانوں کا دوسرا تہوار ہے، اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے جانور ذبح کیا، خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ لیکن ہمارے احباب جو آج زمین پر ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ پریشان حال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہم کو بتلائی ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم بے چین ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، کسک ہونی چاہیے۔ دل اور دماغ کے اندر سکون اور اطمینان اور شانتی اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے ہم اپنے فراوانی کے ایام میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب تک اس مصیبت کا سامنا ہم سے نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس تکلیف کو محسوس نہ کریں تو اس کو خود غرضی ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، آرانیت، یا اسے خود غرضی یا سیلفش کے لفظ کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ صفت کسی ایمان والے کی نہیں ہو سکتی ہے، کسی اسلام والے کی صفت یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلم بھائی کو تکلیف کی حالت میں دیکھے تو اس کی یہاں اطمینان ہو۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کا جو تاریخی نمونہ پوری کائنات کے سامنے رکھا ہے، قیامت تک ایسی مثال نہیں مل سکتی، اور نہ ہی ایسا بھائی چارگی کا، بردرہوڈ کا اگزامپل آپ کسی اور جگہ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت اور ایمان اور عبادت کا جو ایک طریقہ دکھایا ہے، صرف قربانی، صرف عبادت میں اللہ کے اس نبی نے ہم کو یہ دکھایا ہے اور سمجھایا ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت یا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا یا سجدہ کرنا، رکوع کرنا یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، کیسے ایک دوسرے سے باہم روابط ہونے چاہیے، اس کا ثبوت بھی
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے، اور ایک بڑا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس خاندان کی برکت اور اس کی فضیلت سے ہم یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک دودھ پلانے والی ماں سیلفش ہو جائے، خود غرض ہو جائے، تو ہم کیا کر لیں گے اس کا؟ ایک باپ، ایک ماں جب کسی بچے کے وجود کو دنیا میں آنے سے روک دیں، سیلفش ہو جائے، تو ہم کیا کر لیں گے اس کا؟ تو اگر ہم سیلفش کی اس سے زیادہ کوئی باریک مثال دیکھنا چاہیں تو ہم کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ زندگی، وہ سماج، وہ معاشرہ بہت مشینری انداز میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے وہ فیلنگز، وہ احساس، وہ شعور ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ایمان والا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنے والا زمین پر جہاں بھی رہتا ہے، اسے اطمینان نہیں ہوگا، اسے خوشی اتنی نہیں ہوگی، وہ پریشان حال ضرور رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمانی اور اسلام والے معاشرے کو جو اگزامپل دیا ہے نا، وہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس کی تکلیف میں شامل ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے، شب بیداری کرنے لگتا ہے، آنکھوں کو نیند نہیں آتی، یہ کروٹ وہ کروٹ، یہ پہلو وہ پہلو، آدمی پہلو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے اطمینان نہیں ہوتا، اسے قرار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم اگزامپل دے کر ہم کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے۔ سر درد ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی سونا چاہے سو نہیں پاتا، پیر میں درد ہے، آدمی تڑپ اٹھتا ہے، ہاتھ میں تھوڑا سا خروچ آ گیا، لگ گیا تو دوسری طرف سے پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو جائے تو نیند نہیں آتی، آدمی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین اگزامپل دے کر مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایمانی رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ جہاں پر بھی ہم پریشان حال ہوں، تڑپتے ہوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ ورنہ ابن شبرمہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اذا سألت اخاک حاجتا، اگر آپ اپنے کسی بھائی سے جب کسی چیز کا مطالبہ کریں اور وہ اس کو مکمل کرنے میں آپ کا ساتھ نہ دے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں ساتھ نہ دے، وہ کہتے ہیں کہ فتوضأ للصلاۃ وکبر علیہ، وضو کیجیے، نماز پڑھیے، 4 تکبیرات پڑھیے اور اس کو مردے میں شمار کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایمان کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اگر بہترین مسلمان بننا ہے تو اپنے لیے جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، اپنے مسلم بھائی کے لیے بھی اسی چیز کا انتخاب کرنا ہے، پسند کرنا ہے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ کس کے لیے نکلی ہیں؟ میرے لیے نکلی ہیں، آپ کے لیے نکلی ہیں۔ کس وقت نکلی ہے؟ کس وقت کے لیے نکلی ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ چیز خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قیامت کے آنے تک کے لیے اللہ کے جتنے بندے ہیں سارے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ حکم اسی طرح باقی ہے۔ اس کا وہی اثر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے تھے، اور آج بھی وہی اس کا اثر ہے، اور مرتے دم تک سارے لوگوں کے لیے یہی حکم باقی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں جس اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، وہ اخلاق کیا ہے، وہ باتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ان کو مزید تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں تو بخاری کی روایت میں ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جب وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے گھر میں تشریف لائے تھے، اور ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک نیک بیوی کے طور پر تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا تھا، جن بہترین اوصاف کا ذکر کیا تھا، جن اچھی باتوں کا ذکر کیا تھا، وہ یہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، پہلی چیز انہوں نے بتلائی کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ دوسری چیز بتلائی
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. مشکلوں میں جو پریشان حال ہوں، جو پریشانی میں مبتلا ہوں، جو تنگی میں مبتلا ہوں، جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کو دینے والے ہیں، ان کو نوازنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا سہلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہل الاخلاق، اچھے اخلاق والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نرمی پائی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی رعایت کرتے تھے، مہمان نواز تھے. اور اس کے بعد وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سلسلے میں جو پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے تھے. انما المؤمنون اخوہ کا پیغام جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ہم کو آپ کو دیا ہے سورہ حجرات کے اندر، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے کر ہم کو سمجھایا ہے کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین نے جو ایک دوسرے سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے وہ اخوت کا ہے، بھائی چارگی کا ہے، ایمان کے بنا پر. اسی وجہ سے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت کے اندر مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان والے مرد ہوں چاہے ایمان والی عورتیں ہوں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غور کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں تدبر کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے لیے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط جڑے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ ایک دوسرے سے کٹا ہوا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے، یہ ہم کو جوڑنے کے لیے لے کر آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین نے اس پیغام کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر جو آپسی ناراضگی ہے، آپسی چپکلش ہے، اس طرح کی جو بھی منفیات ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو ختم کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ہیں، وہ بھلائی کے کام میں حکم دینے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے برائی کو وہ روکنے والے ہیں. وہ اس کو اگنور نہیں کرتے، وہ اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کسی بھائی کو اگر غلط کام میں دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں. ان کے یہاں نصح کا، خیر خواہی کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد وہ نماز کا قیام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بھی صفت یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے کے اندر جہاں مسائل زندہ ہوں، جہاں لوگ پریشان حال ہوں، جہاں لوگ تنگی میں مبتلا ہوں، جہاں پریشانی میں مبتلا ہوں، وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے ایسے بھائیوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اور اس طرح سے وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. مجھے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت درکار ہے. ہم میں سے ہر ایمان والا بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتا ہے. اپنے کام کے ذریعے سے، اپنے ایک ایک روپے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، اپنی ایک ایک نیک باتوں کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ میرا رب، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے جتنے گناہ ہیں ہم نے تنہائی میں کیے ہوں، ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہوں، ہم نے بھیڑ میں کیے ہوں، ہم نے جوانی میں کیے ہوں، ہم نے بزرگی کے ایام میں کیے ہوں، ہمارے سارے کام اللہ رب العالمین معاف کر دے اور ہم کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے. یہ ہماری لالچ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر رحمت کے حصول کے اسباب بیان فرما رہا ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. اللہ رب العالمین نے شیطان کے بارے میں قرآن کی آیت میں ذکر کیا تھا. وہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر اشارہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، اور یہ گناہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ شیطان تو اس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوتوں کو، نفرتوں کو، بغضا کو بڑھائے، نفرتوں کو تمہارے درمیان پنپانے کی کوشش کرے. وہ سمندر کے اوپر بیٹھ کر اپنے لشکر کو لے کر
اپنے فوج کی ٹریننگ کرتا ہے، ان کا ڈیلی اکاؤنٹ لیتا ہے، ان کا محاسبہ کرتا ہے، ان کا اسسمنٹ کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ان کے چھوٹوں سے پوچھتا ہے، شیطان کے بڑوں سے پوچھتا ہے آج تم نے کیا تیر مارا ہے، آج کون سا کام کر کے آئے ہو. کوئی کہتا ہے میں نے لوگوں کو شرک میں داخل کیا، کوئی کہتا ہے، کوئی شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کو الگ کر دیا ہے، ایک کہتا ہے میں نے اللہ کے ذکر سے روک دیا ہے. ہر طرح کے شیطان کی ہمت افزائی کرتا ہے ابلیس، اپنے بازو میں بٹھاتا ہے. لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنی باتوں کو، اپنی تحریروں کو، اپنی زبان کو، جہاں بھی لکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس وقت دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے، وہ شیطان نیت کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکے. نماز کا اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، وہ تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا رک جاؤ گے، مان لو گے اس کی بات کو؟ کیسا ایمان ہے پھر؟ ہم کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت سورہ توبہ کی بتلائی ہے. اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. اللہ کے رسول نے ایگزامپل دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے. دیوار کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک رخنہ خالی ہو جائے تو اس کی کتنی کمزوری اس کی باقی رہ جاتی ہے، اس کو کتنا مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے صفوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صفیں جب مضبوط ہوتی ہیں تو کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایسے اگر دیوار مضبوط ہو جائے تو کوئی اس کو نقصان نہیں، اس دیوار کو یا اس گھر کو نقصان نہیں پہنچتا. ٹھیک، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے آپس کے اللہ کے بندے جو زمین پر موجود ہیں ان کے درمیان ان کا رشتہ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک مضبوط دیوار ہے. آپس میں ناراضگی کی بنا پر ایسا نہیں ہے یا اس طرف مسالہ کم لگا ہے تو وہاں کی اینٹ کمزور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپس میں ناراضگی ہو سکتی ہے. شیطان دل کے اندر گناہ کی باتیں ڈال سکتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دل کے اندر وہ کینے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ موقع کی تلاش میں ہو، جب موقع ملے میں انشاءاللہ اس کا پورا وصول کر لوں گا، اس کا حق ضرور لوں گا. اللہ رب العالمین نے معافی کا درجہ رکھا ہوا ہے. قیامت کا دن اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے. ہمیں یہ انتقامی کیفیت سے باز آنا چاہیے، ورنہ کسی نے کہا تھا کہ ہر انتقام ایک نئے انتقام کو جنم لیتا ہے. لہذا ہم کو اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی ہے، جو وہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، محبت ڈال دی اللہ رب العالمین نے. اگر تم زمین پر جتنی چیزیں موجود ہیں تم ان ساری چیزوں کو ختم کر دو، ان لوگوں کے اوپر خرچ کر دو، لیکن تم ویسی محبت ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے. ما الفت بین قلوبہم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. زمین پر جتنی دولت ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو خرچ کر کے انسان اس چیز کی کوشش کرتا، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس بات کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو لوگوں کے درمیان عداوت موجود تھی، جو زمانے جاہلیت کی نفرتیں موجود تھیں، اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے اپنے رسول کے تعلیم کے ذریعے سے، اپنے محبت کے ذریعے سے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر یہ نرمی رکھی ہے. یہ محبتیں جو دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین غالب ہے ان ساری چیزوں کے اوپر، حکمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اپنے احسان کی طرف اشارہ کیا ہے اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر جو اخوت کا اور اسی طرح سے دیوار کی مضبوطی کا اور انسان ایک دوسرے سے جو جڑا ہوا ہے اس کی قیمت کو سمجھے. ورنہ یہ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ سے اختلافات جنم لیتے رہیں گے اور یہ پنپتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین نے آنکھوں کو کھولنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ مشہور آیت ہے کہ اگر آپس کے اختلاف باقی رہیں گے اور اسی طرح سے تم آپس میں لڑتے رہو گے، باہم دست و گریبان ہوگے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہو گے، ایک دوسرے کے پیچھے سے کپڑے کھینچتے رہو گے،
گریبان پھاڑتے رہو گے، کالر پہ ہاتھ ڈالتے رہو گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھاتے رہو گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسے کام کرو گے تو تمہاری جو دہشت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تمہارا جو مقام، جو تمہارا وقار ہے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو رعب لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پتہ حکم وہ سب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا، تم بکھر جاؤ گے ایسے لوگوں کے سامنے اور ان کے لیے ایک آسان اور تر نوالا بن جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کتنی محبت سے، شفقت سے اور ایک بڑے ذمہ دار کی طرح، جس طرح کوئی بڑا ذمہ دار ہم کو سمجھاتا ہے، اس طرح اللہ رب العالمین ہم کو سمجھا رہا ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور اپنی تربیت نہیں کی اور ایک ایسا اسلامی مزاج والا ماحول یا مسلم معاشرہ اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے تو ان کو کس طرح خمیازہ اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے آپ جو بھی چیز لوگے تو وہ فائدہ ہی پہنچائے گی۔ اگر وہ پھلدار درخت ہے تو اس کے سائے میں انسان گرمی کے موسم میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر وہ پھلدار پھل والا ہے تو اس کے پھل سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی ٹہنیوں سے لوگ دوسرے استعمال کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ خراب ہو جائے، اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ اس کی لکڑیاں کام میں آتی ہیں۔ ہر حال میں ایک ایمان والے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اب تک جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ذات سے کسی ایمان والے کو کیسے اور کس طرح فائدہ ہوا ہے۔ اگر ہم کو زمین پر زندہ رہنے تک کبھی اس طرح کا موقع نصیب ہو تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقاضے اور جو مطالبے بتلائے ہیں ایک ایمان والے کے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ، دوسرے ایمان والے کے ساتھ، ہم کو وہ موقع کھونے سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق کافی ہیں جس میں کچھ باتوں کا انشاءاللہ یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان بندہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ذلات من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو اسے ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت ملے گی۔ کوئی مٹھائی تو نہیں ہے، شارحین حدیث نے یہاں پر بیان کیا ہے ایمان کی چاشنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا، اس کو دل کے اندر حلاوت محسوس ہوگی، عبادت میں اس کو لطف آئے گا، اللہ رب العالمین اس پر اس کی مدد فرمائے گا، اس کو باقی رکھے گا اور یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں سے پہلا شخص وہ ہے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایسا وہ شخص ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب ہوں۔ یہ صرف زمانی دعوے نہ ہوں، جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی باتیں سب سے آگے ہوں۔ ہمارا خاندانی نظام، ہمارا خاندانی جو رسم و رواج ہیں وہ سارے ایک طرف ہو جائیں، سب سے آگے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مقدم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا شخص وہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ ایک آدمی جب اپنے کسی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہو تو اس کی محبت کسی دنیاوی منفعت کے بنا پر نہ ہو کہ سماج میں اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، بہت اچھی پوسٹ والا ہے، یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، اچھے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، اونچی پوسٹ والا ہے، اس سے میری ذات کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے بہت زیادہ روابط ہیں، یہاں سے لے کے باہر تک ہر جگہ اس کے روابط ہیں۔ دوستی کا معیار اللہ رب العالمین نے اور محبت کا معیار اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا ہے الا للہ، صرف وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو۔ اور اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی خاطر اکٹھا ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، جب وہ الگ ہوتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں۔ یعنی مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیندار ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، وہ عبادت گزار ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے اور اس کے بعد وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے والا ہے، اسلامی اقدار کی عزت نہیں کرتا، تو ایسا شخص دوستی کے پیمانے سے گر جائے گا،
ایسا شخص محبت کا متقاضی نہیں بلکہ وہ قابل اصلاح اور قابل رحم ہے، قابل سدھار ہے وہ شخص کہ ایسے شخص کی اصلاح کی جائے، اس پر رحم کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتلایا جائے، کیونکہ یہ نصح کا تقاضا ہے، ہم اس کو چھوڑے نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ اگر اس طرح ہیں جو آپس میں صرف اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اس محبت کی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے تو اللہ رب العالمین ایسے دو لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی ان لوگوں میں سے شامل فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تیسرے شخص کا ذکر کیا ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ رب العالمین نے اس کو جس طرح کفر سے نکالا ہے، نافرمانی سے اور شرک اور بدعات اور خرافات سے نکال دیا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے تو وہ اس چیز کو ناپسند کرے کہ دوبارہ اس کے اندر پلٹایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو ہدایت دی ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یوم القیامتی، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکارے گا اور کہے گا این المتحابون بجلالی، میری خاطر، میری رضامندی کی خاطر کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ اس کا منظر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ مرسلات کے اندر دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت لوگ پریشان ہوں گے، یہاں وہاں بھاگ رہے ہوں گے، ان کو کہیں ایک طرف سایہ نظر آئے گا، لوگ اس طرف پلٹ کر جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تو ان کو وہاں اس سائے کے نیچے گرمی محسوس ہوگی، تب وہاں پہنچنے کے بعد وہاں پر ان کو علم ہوگا یہ تو جہنم کی آگ سے نکلنے والا دھواں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو وہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ اسی طرح سے آمین، اسی طرح سے ہم کو چاہیے کہ ہم باہم ہمدردی کا ماحول رکھیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان معه فضل ظهر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سفر میں ایک شخص آتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہاں وہاں دیکھتا ہے، یمین اور شمال کی طرف، دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کے پاس ایکسٹرا سواری ہو، من کان معه فضل ظہر، کسی کے پاس ایکسٹرا سواری ہو، فلیعود به علی من لا ظہر له، تو وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ ومن کان له فضل من زاد، جس کے پاس ایکسٹرا کھانے کی چیزیں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس وہ ایکسٹرا زاد راہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو گنانا شروع کیا، فذکر من اصناف المال ما ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، حتی رأینا انہ لا حق لأحد منا فی فضل، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو گنانے کے بعد ہم کو ایسا لگا کہ ہمارے پاس جو چیزیں ایکسٹرا بچ جاتی ہیں اس کے اوپر ہمارا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایکسٹرا چیزیں ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان والے بھائی کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج کو بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ایک مسلم معاشرے کے لیے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرما دی اور بتلا دی ہے۔ اسی طرح تاریخ کا ایک مشہور واقعہ جیسا کہ سب اس سے بخوبی واقف ہیں، مواخات کا واقعہ جو تھا، صحابہ کرام جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں موجود تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات بھائی چارگی سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تھا۔ انہوں نے کہا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار جانتے ہیں، انصار کو اس چیز کی خبر ہے کہ میں ان کے درمیان بہت زیادہ مالدار ہوں، تو آپ کے لیے میں اپنے مال کا 2 حصہ کر دیتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ آپ لے لو، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اس میں سے آپ جن کو پسند کریں ان میں سے ایک آپ لے لیں اور ایک اپنے لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ عدت سے فارغ ہو جائیں تو آپ ان کو اپنا لیجیے گا۔
انہوں نے ان کو دعائیں دی، منع نہیں کیا. منع کرنے کا انداز دیکھیے کتنا اچھا ہے. ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم اپنی بول چال کے اندر دعاؤں کا استعمال بڑھائیں. کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کرنے کی بات کہی ہے، ہم سیدھی اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. کسی نے جزاک اللہ کہا تو آمین بول کے چپ ہو جاتے ہیں. ہم کو اسلام کا جو مزاج ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپس میں دعاؤں کے سلسلے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے اس نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ صحابی نے کہا کہ بارک اللہ فی اہلک، اللہ رب العالمین آپ کے خاندان میں برکت دے. فلم یرجع یومئذ حتی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی برکتوں سے نوازا. اس کے بعد اور پنیر اور ان ساری چیزوں کا ذکر ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے ٹریننگ دی تھی، اس طرح سے تربیت دی تھی کہ اس زمانے میں جو ماحول تھا اور جو مزاج تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنی چہیتی چیزوں کو بھی قربان کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، کوئی کنارہ کشی نہیں اختیار کی. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح الادب المفرد کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک زمانہ تھا، ایک ٹائم تھا جب ہمارے یہاں دینار اور درہم کی اہمیت ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. ہمارے یہاں ہمارے بھائیوں کی، ایمان والوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی. ثم الآن الدینار والدرہم احب الی احدنا من اخیہ المسلم. لیکن آج معاملہ برعکس ہو چکا ہے، صورتحال بدل چکی ہے. آج ایمان والا بھائی اس کی قیمت گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے. ہمارے نزدیک دینار کی اور درہم کی، روپیوں کی اور پیسوں کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامۃ یقول یا رب ھذا اغلق بابہ دونی فمنعہ معروفہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت جو پڑوسی ہوں گے وہ اپنے پڑوسیوں کو چپکے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس بندے نے اپنے دروازے کو میرے اوپر بند کر دیا تھا اور جو میرے ساتھ بھلائی کر سکتا تھا. دوسری روایت میں فضل کا لفظ ہے، جو میرے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا تھا، احسان کر سکتا تھا، میرے ساتھ خیر کا کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مجھ سے روک لیا تھا. لہذا سامعین کرام، ہم کو اپنے آس پاس کا ماحول اور اپنے گھر کا ماحول اور اپنے پڑوس کا ماحول، ہر جگہ ہماری ذمہ داری، ہم کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی تعلیم دی ہے. کتنا چھوٹا سا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی بھلائی کے کام کو گھٹیا مت سمجھو، گرا ہوا مت سمجھو. اگرچہ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی ہم بخیلی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت دے. اسی طرح سے ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کافی چیزیں گنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. وہ ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ، کسی راستہ بھٹکے کو بتانا صدقہ ہے. کسی کمزور بینائی والے کو کی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا صدقہ ہے. راستے سے پتھر اور ہڈی اور اسی طرح کانٹے دار چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے. وہ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ. ہمارے ڈول میں، ہمارے برتن میں پانی ہے، ہم اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھے سے بات، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ لوگوں سے اچھے سے بات کرو، اچھے سے حسن والی بات کرو. اور میں نہیں سمجھتا کہ حسن کی وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ اچھی بات بولنا یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ان کی ایک صفت تھی، جب وہ دوسروں کے ساتھ ملتے تھے، غیر مسلمین کے ساتھ رہتے تھے تو ان کے ہاں سختی پائی جاتی تھی. آج معاملہ برعکس ہے، وہ آپس میں نرمی کے بجائے، رحم دلی کے بجائے سختی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہم کو ابھارا ہے اور اکسایا اور بتایا ہے. اسی وجہ سے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے مخاطب ہوگا کہ جب تجھ سے میرے بندے نے کھانا مانگا، جب میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ چونک جائے گا، اللہ رب العالمین تو دنیا کو کھلانے والا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں. اللہ رب العالمین کہے گا تجھ سے میرے ایک بندے نے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا. اگر تو اس کو کھانا دیتا تو مجھے اس وقت پاتا وہاں پر. میں نے تجھ سے کپڑا مانگا، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا. اللہ رب العالمین پھر سے یہی جواب دے گا. پانی کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین یہی سوال کرتا ہے، یا ربی کیف اسقیک. وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں تجھے کیسے پانی پلاؤں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے
کہ تو اگر اس کو اس وقت پانی پلاتا وجدت ذالک عندی، تو اس وقت مجھ کو تو وہاں پر پاتا۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان احادیث میں دیکھیں اور غور کریں تو ہم کو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے اور مدد کے لیے ابھارا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے کسی مسلم بھائی کی مدد کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھائی کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ اس لیے مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مسلم، جس نے کسی مسلمان جو پریشان حال ہے اس کی تکلیف کو ہٹا دیا، اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کے انجام تک اس کو پہنچا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو سختی ہوگی اللہ رب العالمین اس کے اوپر سے اس سختی کو ہٹا دے گا۔ جس نے کسی مسلم بھائی کی گناہ کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین بلکہ دنیا و آخرت میں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو مستحق لوگوں کی شفاعت کے بارے میں اور سفارش کرنے کے بارے میں ابھارا ہے اور اکسایا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے کسی ایسے مسلم بھائی کے لیے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، بھلائی کی دعا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغیب الا قال الملك ولك بمثل۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنے کسی مسلم بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے بھی وہی ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، جو ہم اپنے بھائی کے لیے مانگتے ہیں فرشتے ہمارے لیے وہی سیم پلٹا کر ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عظیم نعمت ہم کو کھونا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولا ان امشي مع اخي مسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے اللہ رب العالمین کو وہ شخص پسند ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور وہ اعمال اللہ رب العالمین زیادہ پسند فرماتا ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ، ایک مسلمان اپنے کسی مسلم بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے کسی مسلم بھائی کے ساتھ نکلوں تاکہ اس کی ضرورت کو پوری کر سکوں۔ میرے لیے یہ چیز زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک مہینہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنے غضب کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے دل میں خوشی کو ڈال دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل القدم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے قدم کو لڑکھڑانے سے روکے گا۔ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَا يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدخلقی، جو برے اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں، چاہے وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہو، چاہے وہ کسی ایمان والے کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہو، چاہے وہ کسی بے قصور کو ستانا ہو، چاہے وہ اس طرح کی جو بھی خرافات ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دے کر فرمایا ہے جس طرح سے سرکہ شہد کو خراب کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک عمل کو خراب کرنے کے لیے یہ سوء خلق، یہ بدخلقی کافی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بھرپور پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے درمیان جو اس طرح کے خرافات پل رہے ہیں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بتلائی ہیں ہم دن رات سر پٹکتے ہیں، ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ برکتوں کا حصول ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہو جائے، لیکن ہم باہم دستوں گریبان ہیں
کسی اور کو ستانے اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنے لوگ ہی کافی ہیں کہ ہم اپنے کسی ایمان والے بھائی کے لیے کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, اس کے پیچھے جھوٹی باتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے پیچھے غیبتیں کرتے ہیں, اس کے پیچھے اس کو نقصان پہنچانے والی باتیں اوپر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں وہاں میٹر کو شیئر کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی جتنی بھی خرافات زمین پر ہیں, اللہ رب العالمین ہم کو ان سے محفوظ رکھے. ہمارے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں, اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے درمیان جو پریشانیاں جنم لے رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان سے ہم کو بچا لے, ان سے دور رکھ دے. اور یہ بیماری جو ہمارے درمیان ایک مصیبت کا سبب بنی, اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے. ہمارے وہ احباب جو بارش کی زد میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان حال ہیں, ان کے چرواہے ختم ہو گئے, ان کے جانور ختم ہو گئے, وہ کھانے پینے کے لیے محتاج ہے. اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو ان کو بہترین نعمت البدل عطا فرما. ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں, ایمان کی حالت میں رہیں, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.